بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی دعا۔ مولانا حاضر امام علیہ السلام کے 40 سالہ یوم امامت کے موقع پر مندرجہ ذیل خصوصی دعا موصول ہوئی، جو 11 جولائی 1997 کو یوم امامت کی مجلس میں دنیا بھر کے تمام جماعت خانوں میں خصوصی دعاؤں کے ساتھ پڑھی گئی۔ 11 جولائی 1997 سے 11 جولائی 1998 کے دوران آنے والے بعض دیگر خوشحالی موقع پر مثلاً سالگرہ مبارک، نوروز مبارک اور عید گدیر میں بھی یہ خصوصی دعا پڑھی گئی، جس کا ترجمہ اس مطابق ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اس کے اولیاء کی ولایت سے سرفراز کیا اور اپنے نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں سے ائمہ کی امامت سے ہمیں فضیلت بخشی اور ان کے نور سے ہماری ہدایت فرمائی اور ان کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ان کے ذریعے سے ہم پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ وہ تعریف جو اسے پسند ہے اور جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور جو ہمارے لیے مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت رہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام اور پاک اماموں علیہ السلام پر، اور امر کی حجت اور زمانے اور اثر کے مالک ہمارے حاضر اور موجود امام شاہ کریم الحسینی حاضر امام پر۔ اے اللہ، تو ہمیں ان میں سے قرار دے جن کے لیے تو نے اپنی رحمت سے نیک لوگوں کے مقامات تک اطاعت کا راستہ آسان بنا دیا اور جنہیں تیری خدمت کے طفیل زندگی، قربت، بزرگی اور زینت بخشی گئی۔ اے اللہ، تو ان پر صلوات اور برکات اور رحمت نازل فرما اور ان کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہمیں آبرومند فرما اور ہمیں ان میں سے قرار دے جنہوں نے تیری قربت حاصل کی۔ اس دعا کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے اپنے اولیاء کی ولایت اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے ذریعے ہمیں بزرگی و فضیلت عطا کی، ان کے نور کے ذریعے ہماری ہدایت فرمائی، ان کے راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی اور ان کے ذریعے سے ہم پر ایسی نعمتیں نازل کیں جو ہم گن نہیں سکتے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہر چیز سے جو تم نے اس سے مانگا اور اس نے تمہیں دے دیا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو تو کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف ہے جو خود اسے پسند ہے اور جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور جو ہمارے لیے مزید نعمت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، کیونکہ اس کی تعریف شکر کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ان میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا دعائیں کلمات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امامت و ہدایات اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کے ساتھ باقی تمام نعمتیں وابستہ ہیں، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی امامت کے اعلان کے بعد قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور اس نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر البتہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ النعیم سے مراد ہم اہل بیت ہیں کہ خدا نے ہمارے وجود کے ذریعے اپنے بندوں کو نعمت عطا کی ہے اور ان کے درمیان اختلافات کے بعد الفت بخشی ہے، ان کے دلوں کو ہماری وجہ سے آپس میں جوڑ دیا ہے اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور ہمارے ہی ذریعے انہیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے۔ ہاں، نعیم پیغمبر اسلام اور ان کے اہل بیت ہی ہیں۔ اس دعا کے دوسرے حصے میں ہم پنجتن پاک، ائمہ علیہ السلام اور حاضر امام پر صلوات پڑھتے ہیں، جو ہم اپنی روزمرہ دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے آخری حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر جنہیں تو نے نیکی کی توفیق دے کر ان کے لیے اپنی اطاعت کا راستہ آسان کر دیا، پس انہیں تیری خدمت کی وجہ سے زندگی، قربت، بزرگی اور زینت حاصل ہوئی۔ اے اللہ، تو ان پر صلوات، برکات اور رحمت نازل فرما اور ان کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں آبرومند بنا۔
اور ہمیں ان میں سے قرار دے جنہوں نے تیری قربت حاصل کی۔